ایوری ون گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آج سال کا 233واں دن ہے. 2026 کا سال چل رہا ہے اور 21واں اگست ہے. میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں جڑا ہوں. ہوپ کرتا ہوں آپ سبھی بخیر و عافیت سے ہوں گے. اور اس سال کے 233ویں دن پر آج جمعۃ المبارک ہے اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ سبھی لوگوں نے اس جمعۃ المبارک کے دن باقی دنوں میں صبح کی نماز ادا کی ہوگی. ڈیلی لائف میں 19-20 ہزار سٹیپس کا گول ہوتا ہے اور صبح مارننگ میں جب میں نکلتا ہوں کوئی 5:30-6 بجے نکلتا ہوں میں. اور ابھی کا جو میرا گول ہے یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. میں مارننگ واک سے واپس آ رہا ہوں اور میں صبح قریباً 6,000-6,500 سٹیپس گول کر لیتا ہوں, مطلب اچیو کر لیتا ہوں. کہنا مجھے یہ ہے کہ ضلع بڈگام ایک ایسا مقام ہے, ایسی جگہ ہے جہاں پر کھلی ہوا, کھلی فضا اور کیراواس ٹائپ لینڈ ہے اور ایگریکلچرل لینڈ ہے, باغیچے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ایٹماسفیئر یا جو فوٹو سنتھسس کا پروسیس اس موسم گرما میں جو ہوتا ہے اور اس کو لے کر آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, بڑا تازہ ہوا ہوتا ہے. اور یہ ایکسپیکٹ ہم پہلے کرتے تھے, بٹ ابھی کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان چاہتا ہے کہ میں صبح کھلی ہوا میں نکل کر, کھلی فضا میں نکل کر, اپنی باہیں پھیلا کر لمبی گہری سانسیں لے لوں. اور بدقسمتی ہے کہ اس فضا کو اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ انسان دھیرے سانس لینے سے ڈرتا ہے. میں بات کر رہا ہوں ضلع بڈگام کے اکثر بیشتر علاقے, پرٹیکولر کوئی خاص جگہ نہیں ہے, اکثر بیشتر علاقے جنہوں نے جہاں پر یہ انڈسٹریز لگی ہوئی ہے. میں کن انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں؟ جن میں کوئلہ لگایا جاتا ہے یا جس سے دھواں اٹھے, جس سے یہ ہوا پوری طریقے سے آلودہ ہو جائے. اور میں برک کلنس کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ نے 2026 میں دیکھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا کہ NGT نے 134 ایسے برک کلنس کو ایلیگل اور غیر قانونی بتایا تھا. بدقسمتی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں چل کیا رہا ہے, اور یہی ایڈمنسٹریشن لوگوں کو بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو پانی پلائیں گے اور ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہے, بہت کچھ ہے. بٹ وقت آنے پر یہی سرکار, یہی ایڈمنسٹریشن لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ پیسہ ہے, نہ پانی ہے, نہ پائپیں ہیں, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ آپ پانی کے لائق ہے. اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ 134 برک کلنس ایلیگل بتائے گئے تھے, اور تب سے لے کر اب تک یہ خالی ضلع بڈگام میں نہیں ہے, بٹ موسٹ جو ہے برک کلنس وہ بڈگام سے ہی ہے. 100 کچھ بٹھے ہیں آس پاس, اور اس میں سے کچھ ایک بٹھے کلگام اور اننت ناگ سے ہیں. بٹ کاروائی دیکھی کہ کچھ 1-2 شاید میرے خیال سے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا ایڈمنسٹریشن کو دینے کے لیے, ان کو گرا دیا گیا. کچھ چند 1-2-3 بس. میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, بٹ یہ جو آلودہ ہوا ہے نا, اللہ کی قسم آپ یقین نہیں کرو گے, جب ہم گہری سانس لیتے, میں نہیں آپ بھی سبھی, کیونکہ سانس یہ ہوا مجھے ضرورت نہیں ہے, خالی مجھے ضرورت نہیں ہے, ہر ایک جاندار چیز کو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جانور ہو, کوئی بھی ہو, جس کو اس ہوا کے ڈپینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور یہ ہماری زندگی ہے. اور اسی ہوا کو آلودہ ہوتے ہوئے بہت دل دکھتا ہے. اب اس دنیا میں ایک چیز بچ گئی ہے, وہ ہے یہی ہوا جسے ہم آکسیجن کہتے ہیں. پوری دنیا میں 21% آکسیجن اویلیبل ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جب ہر کسی انسان کو آکسیجن پلانٹ گھر میں لگانا پڑے گا, فلٹریشن آکسیجن پلانٹ, اور ہوا بھی ہمیں پیسوں سے خریدنی پڑے گی. دیٹس وائی کہ جو ہوا میں یہ زہر گھل جاتا ہے, اور اس ہوا کی وجہ سے کہیں انسانوں میں سانس کی بیماریاں پیدا ہو گئی ہے, یا کہیں لوگوں کو ڈاکٹر اب
باہر کھلی ہوا میں بنا ماسک کے جانے سے منع کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب کہ یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں گھروں میں آکسیجن پلانٹ لگانے پڑیں گے اور پھر جو باہر کا ہوا ہے وہ فلٹر ہوگا اور اس کی باضابطہ طور پر فلٹریشن ہوگی اور پھر وہی ہم استعمال کریں گے. اور پھر جب کھلی ہوا میں نکلنا ہوگا میرے خیال سے آکسیجن سلنڈر ساتھ مت لینا پڑے. بس یہی سوال ہے کیونکہ میرا اپنا گول ہوتا ہے صبح سیر کے لیے. میں واپس اب جا رہا ہوں. باقی آپ سب دوستوں کا کیا کچھ کہنا ہے آپ ہمیں ضرور مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی کیا سرکار کی طرف سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. پہلے ان کے آرڈرز پہلا یہ دیکھیے میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں. صبح صبح اتنی تازہ ہوا ہوا کرتی تھی. اب دیکھو نا جیسے دھواں ہے. آپ یہ دیکھیے سارا کچھ دھواں سا لگ رہا ہے. مطلب انسان کا دل دکھتا ہے کہ ہر کوئی جاندار شے بڑے آرام سے مزے سے انہیل کرنا چاہتا ہے. بٹ ویری انفارچونیٹ اور شیم فار ایڈمنسٹریشن اور کچھ کر نہیں پاتے ہیں اور لوگوں کی زندگی اجرن بن گئی ہے. خاص کر یہ ضلع بڈگام اس کو تو بہاریوں کا اڈا بنا دیا ہے اور یہ بہاری بھی جگہ جگہ پر گندگی پھینکتے ہیں. جہاں پر واٹر ریسورسز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ پیشاب کرتے ہیں اور دیٹس وائی بیکاز آف ان بٹھے والوں نے ان کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں رکھا ہے اور یہ پالیتھینس گندگی ان پانی کے نہروں میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی بہت زیادہ تکلیف میں ہے. سو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے مادھیم سے ایڈمنسٹریشن تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی اور آپ لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے.